الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله الله الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انسان کو دونوں چیزوں کا عادی بنایا، خوشی کا بھی غم کا بھی، اور اس کو جو عادت ڈالی گئی ہے وہ آگے کے مراحل کو سنبھل کر زندگی گزارنے کے لیے. انسان کو اگر خوشی ہی خوشی دے دیں تو جنت کا کیا کام، غم ہی غم دے دیں تو پھر جہنم کا کیا کام. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید ان دونوں کے درمیان کا نام ہے. اس میں خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اور امید بھی لگی رہتی ہے. جیسے علماء نے مثال دی، دنیا میں چاہے جو بھی کام آپ کرو، خوف بھی ہوتا ہے نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا، امید بھی رہتی ہے انشاءاللہ نفع ہوگا. جو بھی کام، جو بھی ملازمت، عمارت آدمی تعمیر کرتا ہے تب بھی دونوں کے درمیان میں تعمیر کرتا ہے. جب کارگزاری سنتا ہے فلاں عمارت گر گئی، فلاں عمارت گر گئی، فلاں عمارت گر گئی، کسی کو فکر ہو یا نہ ہو، انجینئر صاحب کو بڑی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے، میرا حال کیا ہوگا. تو پھر وہ اللہ کا بندہ ہوشیاری سے ہر چیز کو دیکھنے لگتا ہے، جانچنے لگتا ہے، اور تنبیہ کرتا ہے اپنے ملازمین کو، بھائی ذرا ہوشیار رہنا، ذرا اس کی اچھی طرح نگرانی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چند گھڑیوں کی غفلتیں ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان کا سبب نہ بن جائیں. تو ہر آدمی اگلا گرا پچھلا ہوشیار، یہ مثل مشہور ہے. اسی لیے شیخ سعدی سے پوچھا گیا زندگی کی ترقی کے لیے کس کو دیکھا جائے؟ شیخ سعدی نے کہا ناکام لوگوں کو دیکھا کرو. ناکام لوگوں کو دیکھو گے کام پر لگو گے، کام والوں کو دیکھو گے نا امید ہو جاؤ گے، اتنا بڑا کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک، اوپر والے کو مت دیکھا کرو ورنہ ناشکرے بن جاؤ گے. لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھے تو ناشکرا بن جائے گا. ارے میں تو کیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں تو اس کے سامنے چھوٹا آدمی ہوں. اسی لیے حضور نے کہا
اپنے سے چھوٹے کو ہمیشہ دیکھا کرو. انظر الی من تحتک، چھوٹے کو دیکھو گے شکر گزار بنو گے، اور اللہ کو یہی شکر بہت پسند ہے، اور یہی شکر پر اللہ ترقی دیں گے. ہر آدمی اپنے سے چھوٹے کو سوچنا چاہیے، چھوٹے کو دیکھنا چاہیے، تب جا کر اس آدمی کے اندر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، وہ شکر گزار بنے گا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیمار والوں کو ان سے بڑی بیمار والوں کی طرف نظر ڈالنے کو کہا کرتے تھے. آپ کو بیماری ہے تو اس سے بڑی بیمار والے کو دیکھو. آپ پر مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت والے کو دیکھو. آپ کو نقصان ہے، اس سے بڑے نقصان والے کو دیکھو. آپ پر آفت ہے، اس سے بڑی آفت والے کو دیکھو، تو تم اللہ کا شکر گزار بنو گے. یا اللہ تیرا احسان، تو نے اتنی بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا. اگر ناشکری انسان کو کفر تک لے جا کر پہنچا دیتی ہے. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہوگا. علماء کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیا؟ سب سے بڑا اللہ کا عذاب یہ ہے ایمان کو اللہ سلب کر لے گا. اللہ کا عذاب جسے کہتے نہیں، بے حسی تنزلی کی پہلی سیڑھی ہے. بے حس جیسے بے حیا بے دینی کی پہلی سیڑھی ہے. بے حیائی بے دینی کی پہلی سیڑھی. اسی لیے ہر نبی کا ایک مشترکہ قول تھا، بے حیا باش ہر چے خواہی کن وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. اگر تجھے شرم نہیں، جو چاہے کرتا رہے. ایک صاحب کو بیٹھ کر نصیحت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. وہ نصیحتیں کہے، بیٹا شرماؤ مت، بیٹا شرماؤ مت، بیٹا شرماؤ مت. تو حضور جاتے جاتے کہنے لگے، بھئی یہ نصیحت مت کرو، شرماؤ مت. شرما رہا ہے چھوڑو، اچھی بات ہے. کیوں؟ بے شرم ہو جائے گا بے حیا ہو جائے گا، اور بے حیائی سے بے دینی آتی ہے. اسی طرح بے حسی تنزلی کی پہلی سیڑھی. اس لیے ڈاکٹر بھی بدن کو دیکھتے ہیں، کچھ محسوس ہو رہا ہے جناب؟ جی نہیں. یہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ جی نہیں. یہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ جی نہیں. تو ڈاکٹر کو فکر شروع ہوتی ہے، کیا مطلب بھائی؟ ہاتھ ہے بے حس ہے، ہاتھ ہے بے حس ہے. کیا مطلب؟ یہاں سے لے کر یہاں تک کی روح نکل گئی. کیا نکل گئی؟ جہاں سے روح نکلتی ہے وہاں سے احساس ختم ہو جاتا ہے. بدن میں روح ہے، بدن میں روح ہے. کبھی کبھار ہاتھ سے روح نکل جاتی ہے. کیا ہوا؟ ہاتھ بے حس ہو گیا. اب فکر شروع ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ بے حسی اور پھیل جائے. فکر کرتے نہیں کرتے، فوراً دکھاتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر بیچارہ اپنی اعتبار سے جو بھی محنت کرنا ہے کرتا ہے. کرنے کے بعد اگر کچھ احساس ہونا شروع ہوا تو ہاں اللہ کا شکر ہے بھائی، کچھ احساس ہونے لگا. کیا ہونے لگا؟ احساس ذرا ذرا ہونے لگا. اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. جیسے کوما میں کوئی چلا جاتا ہے، وہ کسی کو دیکھ کر مسکرا دے تو سب کی عید. کیوں؟ اس کے آنکھوں کو حس آ گئی. وہ تو کہ سب کو دیکھ رہا ہے، پہچان رہا نہیں، کوما میں ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کوما میں ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، پہچانتا نہیں. اگر کسی کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آئے، کسی کو دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے تو سب کی عید. ارے ماشاءاللہ ذرا حس ہے، اس کا مطلب جان باقی ہے. ہاتھ سے روح نکل گئی، پیروں سے روح نکل گئی، پیٹ سے بھی روح نکل جاتی ہے تو پیشاب انکنٹرول ہو جاتا ہے، ٹکتا نہیں. روح جہاں کی نکل جاتی ہے وہاں کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ پڑ جائے گا، ہاتھ اٹھاؤ پڑ جائے گا.
ہاتھ اٹھاؤ پڑ جائے گا. حضرت مولانا اشارت علی فرمایا کرتے تھے اسی طرح ایمان بھی کبھی بے حس ہو جاتا ہے. جیسا بدن بے حس ہو گیا ویسا ایمان بھی بے حس ہو گیا. ایمان بے حس، اسلام بے حس. اور ایمان جب بے حس ہو جاتا ہے گناہ ہوتا رہے گا، احساس ہی نہیں ہوگا. بے حس ہو گیا، وہ خاموش رہے گا، اذان سنے گا، احساس نہیں ہوگا. مسجد میں آئے گا، احساس نہیں ہوگا کہ مجھے نماز پڑھنا چاہیے. آئے گا، پیشاب کرے گا، جاتا رہے گا، نماز ہوتی رہے گی. کتنے ایسے ہزاروں مصلی ہیں جو نماز کے اوقات میں پیشاب کرنے مسجد آتے ہیں، ہاتھ دھونے وضو خانے کو جاتے ہیں، لیکن وضو نہیں کرتے، باہر نکل جاتے ہیں. بازار کی مسجدوں میں ہزاروں آپ کو ایسے ملیں گے. بہت کم اللہ کے بندے جن کو اللہ نے توفیق دی مسجد کے اندر آتے ہیں. بہت کم مسجد کی صفائی کرنے والے نماز نہیں پڑھتے. بے حس، جیسے یہاں کا بے حس بدن مرتا چلا گیا، حیات اس کی نکلتی چلی گئی، احساس ضیا جاتا رہا. کسی کو علامہ اقبال نے کہا احساس ضیا جاتا رہا، بے حسی بڑھتی گئی، پورے بدن کے اندر کی حیات نکلتی گئی. جہاں بے حسی بڑھ رہی ہے زندگی نکل رہی ہے. اب سب بے حس، سب کو فکر ہو جاتی ہے کیا ہو گیا ابو کو، کیا ہو گیا ابو کو، کیا ہو گیا دادو کو، کیا ہو گیا نانا کو، کیا ہو گیا امی کو، نانی کو کیا ہوا. کوما میں ہی پورا خاندان آ جاتا ہے. آتا نہیں آتا یہ بھائی نہیں آتا، آتا نہیں آتا. خاندان جمع ہو گیا. کیا ہوا؟ نانی کی طبیعت ناساز ہے. عمر کیا ہے؟ 80 سال کے ہیں تو 20 سال تو بونس کے ہیں. ہر ایک کی عمر 60 سال تک مسلمان کی عمر. حضور نے کہا بس میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ، اس کے اوپر جو بھی ہو بونس ہو، مزید فی ایکسٹرا، اللہ کی طرف سے بونس، اللہ کی طرف سے گفٹ. چلو زندگی گزار لو، کتنا چاہتے ہو؟ 80 سال، چلو 10 سال ہمارے طرف سے تم نہ انعام. وہ 10 سال کے کو کمانے کو اللہ جو دیا ایکسٹرا، وہ ایکسٹرا کیوں دیا ہے؟ ارے بھائی اب تک تو تیاری نہیں کیا نہیں کہ اب کر لے. کیا ہوا حضرت؟ آپ اوپر جال کیوں نہیں مارتے؟ کہا جب سے میرے بال سفید ہونے لگے میں چھت کو دیکھنا چھوڑ دیا، میں نیچے دیکھتا ہوں، یہ میری قبر. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امام شافعی کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، اٹھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں، اٹھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں. امام شافعی اٹھ کر دیکھے کیا بات ہے بیٹی، ہمیشہ تم نماز میں لگی رہے تو سوتی کیوں نہیں؟ ابو جان سوتی تو ہوں ضرور، لیکن جب مجھے آنکھ لگتی ہے زمین مجھ سے کہتے فاطمہ سو رہی ہے، میرے پاس آنے کی تیاری نہیں کرتی. فوراً میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں اللہ کے سامنے، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں. مجھے تو جانا ہے قبر میں. ہمارا تو خاص گھر وہی ہے. کتنی ہمیں رجسٹریشن پکا کر لیے تو بھی کوئی بھی رکھے گا نہیں. ڈبل رجسٹریشن، ٹرپل رجسٹریشن، پورا خاندان مل کر رجسٹریشن کر کر دے دیں. میت ہونے کے بعد کوئی رکھے گا ہی نہیں. ایک بزرگ نے تو عجیب بات کہی، نام تیرا خاص نہیں، پراپرٹی تیری خاص کیسی بھائی؟ نام ہی تیرا خاص نہیں. نام ہمارا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد القدوس ہے، عبد الجبار ہے. انتقال ہونے کے بعد ہمیں کیا پوچھیں گے؟ جنازے کی نماز ہوگی کیا بھائی؟ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ عبد القدوس صاحب کی نماز ہو گئی، یہ پوچھے گا. بھائی زید کی نماز ہو گئی؟ نہیں. بھائی میت کو غسل دے دیے، میت کو کفن پہنا دیے. اب بھائی دادو کو تو میت کہتا ہے، میت کہتا ہے. اب تک امیر صاحب کو کفن پہ کوئی بھی نہیں پوچھیں گے، مولانا کو کفن نہیں، میت کو غسل دے ڈالے کیا بھائی؟ کیا پوچھتے ہو؟ یہی تو پوچھتے ہیں. میت کو غسل دے دیے کیا؟ میت تیار ہے کیا؟ میت کو جنازے میں رکھ دیے کیا؟ میت کہاں ہے؟ اٹھا کر مسجد کو گئے یا گھر میں ہے میت؟ کیوں؟ روح کے ساتھ تیرا نام ہے.
روح گئی تو نام گیا. سانس چلی تو زندگی کے ہیں دو جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. سانس چلی تو یہ جہاں, سانس رکی تو وہ جہاں. جب روح گئی تو نام بھی لے کر گیا, روح کے ساتھ نام بھی پرواز, عزت بھی پرواز, گھر کی ملکیت بھی پرواز. اب تو مالک نہیں, تیرے وارث مالک. اب تو مالک نہیں, تیرے وارث مالک. اب تو بڑا نہیں, تیرا وارث بڑا. اب تیرا گھر یہ نہیں, روح جب تک رہے گی تیرا گھر یہ, روح پرواز تیرا گھر وہ. قصہ ختم ہو گیا. سوچنے کی بات, ہم پوری زندگی, تھوڑی دیر کے لیے سوچے, پوری زندگی یہ 6 فیٹ 6.5 فیٹ یا 7 فیٹ یا جتنا بھی اللہ بڑا بدن دے دے, 8 فیٹ 9 فیٹ 11 فیٹ رکھ لو بالفرض, وہ پوری زندگی صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, صرف یہ مٹی میں جانے والے بدن کی فکر تو سب کرتے ہیں. مٹی میں جانے والا جو مٹی سے آیا, مٹی میں اللہ نے جسم کو 2 تعلق دیے, ایک سمائی ایک ارضی, ایک آسمانی ایک زمینی, ایک ظاہری ایک باطنی, ایک اوپر کی ایک نیچے کی. اوپر کا تعلق روح سے ہے, نیچے کا تعلق جسم سے ہے. جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے غذا اللہ نیچے ہی بنا دیے. یہ سب نیچے پیدا ہونے والی چیزیں وہ سب تمہارے جسم کے لیے, کپڑا, گاڑی, کھانا پینا سب تمہارا جسم کے لیے. سونا سب, خلوت جلوت, صبح شام جو کچھ ہم تیاری کر رہے ہیں وہ سب جسم کے لیے, جو زمین سے پیدا کی گئی ہے, جو پھر دوبارہ کہاں چلی جائے گی. جو ہمارا اصل, جو ہم جو اصل ہیں, ہم جو عالم ارواح میں تھے, عالم ارواح میں ہمارا نام جو تھا وہی دنیا میں بھی اللہ نے رکھا. یہ جو نام رکھتے ہیں ہم لوگ, نام, یہ نام ہم نہیں رکھتے, اللہ ذہن میں بات ڈالتا ہے, تو رکھ, یہ نام رکھ. چنانچہ یہ نام رکھا گیا. یہ نام جو ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا پیدائش سے پہلے رشتے لوگ بڑھ جانا نہیں. لڑکی کے 50 نامہ دیو مولانا, مولانا کو دوسرا کام اس نے کیا, مولانا کو ایک کام تو نام دے لے کو بیٹھے رہنا, دوسرا کام ہی نہیں ہے علماء اکرام کو. 50 نام. میں پوچھا کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں بھائی, ایک پیدا ہو رہے تو ایک نام 50 نام کیا ضرورت نہیں. ہمیں پورا خاندان کو بتانا, ایک نام ہمارے چچا کو پسند کو تو پھپھا کو پسند نہیں, پھپھا کو پسند تو پھپھو کو پسند نہیں, پھپھو کو پسند کو تو پھپھیرے بھائی کو پسند نہیں. یہ کیا تعلق ہے بھائی. بچہ جو ہی پیدا ہوا پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سمجھو اچھی طرح, ہمیشہ بچی ہوئی پہلا نام جو اللہ ذہن میں ڈالتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں انگلی کرنے کو نہیں بیٹھنا, نہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے سوچنا, بچہ پیدا ہونے کے بعد ہاں مشورہ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں, کوئی غلطی نہیں, پوچھ لو یہ نام ذہن میں آ رہا ہے, رکھ سکتے ہیں, ہاں رکھ سکتے ہیں, رکھو. کوئی دوسری تجویز آ رہی ہے سوچو. تو وہ جو نام اللہ نے عالم ارواح میں دیا وہ نام روح کا. اسی لیے علماء کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا نہیں, بچہ پیدا ہونے کے بعد 1-2 سانس لیا, انتقال ہو گیا. سانس لیا, انتقال ہو گیا. تو علماء نے کہا اس کا نام رکھو, اسے غسل دو, کفن پہناؤ, دفن کرو. کیوں؟ اس کی روح آ کر پاس ہو گئی. روح آئی تو یہ انسان بن گیا. روح آئی, ایک سانس کے لیے آئی نہیں آئی, انسان بن گیا. تو اس کا نام رکھو اور اسے غسل دو, اسے کفن پہناؤ اور اسے دفن کرو. ایک مرتبہ بھی سانس لے تو
بچہ پیدا ہوا سانس ہی نہیں لیا تو وہ انسانی گوشت کا ٹکڑا ہے، سانس ہی نہیں لیا تو نہ اس کے لیے غسل، نہ اس کے لیے کفن، نہ اس کے لیے جنازے کی نماز، کپڑے میں یوں ہی لپٹ کر لے جا کر دفن کر دو، بس اس کے لیے جنازے کی نماز بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہیں، بائی پاس ہو گیا، پاس ہو گیا، وہ کہاں؟ عالم ارواح سے ڈائریکٹ چلا گیا، وہ ختم، وہ یہاں آیا ہی نہیں۔ تو جو عالم دنیا کو آتا ہے اسی کی جب جنازے کی نماز ہوتی ہے اسی کا نام رکھا جاتا ہے، تو نام جو رکھا جاتا ہے وہ روح کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی مولانا اس کا تو انتقال ہو گیا، نام کیوں؟ تو نام کس کا رکھا جاتا ہے؟ پہلے یہ سمجھنا، یہ سمجھ گئے تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارا جو نام ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، میرے جسم کا ہے۔ میرا جو نام ہے وہ روح کا، اور وہ روح اللہ کا دیا ہوا وہ عطیہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اتنا کمزور، اتنا کمزور، اتنا کمزور، اس کو سکرات لگ گئی۔ جیسے بدن کو شوگر، ہمارے ایک اللہ والے کہا کرتے تھے ارے بھائی جو جو بیماریاں بدن کو لگتی ہیں وہ سب بیماریاں روح کو بھی لگ جاتی ہیں۔ کیسے لگ جاتی ہیں؟ وہ روح کو لگ جاتی کا مطلب کیا؟ وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے وہ خود پیشنٹ ہو گئی، روحانی قوت کمزور۔ روح کی غذا کیا؟ روح کو کس طریقے سے تقویت پہنچاتے ہیں؟ اور وہ جو پاور اللہ تعالیٰ سکرات میں دیتے ہیں وہ روحانی پاور ہے۔ جسم کی زبان لا الہ الا اللہ بولے گی نہیں، بلکہ روحانی زبان بولے گی لا الہ الا اللہ۔ آخری وقت میں جو زبان نکلتی نہیں، زبان سے الفاظ جو نکلتے نہیں، وہ کہاں سے؟ کہاں سے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قرآن تو کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبر میں جانے کے بعد جو دل میں ہے وہ نکلے گا باہر۔ سکرات میں بھی وہی جو دل میں ہے وہ نکلے گا باہر۔ دل میں ایمان ہے تو ایمان نکلے گا، دل میں یقین ہے تو یقین نکلے گا، دل میں کلمہ ہے تو کلمہ نکلے گا، دل میں اگر قرآن ہے تو قرآن نکلے گا، دل میں اگر اللہ رسول ہے تو اللہ رسول نکلیں گے، اگر کچھ اور تو کچھ اور۔ دل میں کیا ہے؟ کیا چیز انہوں سوچ لیں بھائی، کیا سوچے؟ جو سوچے وہی نکلے گا سکرات میں۔ تو اس روح کو غذا وہ آسمانی غذا ہے، اس روح کے لیے غذا زمینی غذا نہیں۔ بھائی روح بہت کمزور ہے بھائی، اس واسطے روح کو ذرا گلوکوز پلاؤ، روح کو گلوکوز پلا دیں گے؟ کیا قصہ؟ روحانی ذرا طبیعت ناساز ہے، اس کے لیے ڈرپ چڑھا لے کرتا ہوں، میرا چشت نہ جی ہی نہیں، روح کو کیا چڑھا رہا ہوں؟ روح کو ڈرپس نہیں، روح کا جو رزق ہوتا ہے وہ فرشتوں کا رزق ہے۔ روح کا جو رزق ہوتا ہے وہ فرشتوں کا رزق، جسے قیامت کے قریب 70,000 دجال کی آمد پر صرف 70,000 ہی مسلمان دنیا میں رہیں گے، صرف 70,000۔ حدیث میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ صرف 70,000۔ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ 70,000 کو لے کر طور پہ چلے جائیں گے، جیسے موسیٰ گئے، کہاں جائیں گے؟ طور پر۔ 70,000، اور وہ 70,000 مسلمان بقیہ سب کافر، فاسق، فاجر، سب کو یاجوج و ماجوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پوری دنیا گندی ہو جائے گی، کھانے کو کھانا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک بیل کا سر، کان تو بھی آپ حضرت تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بکری کی سری تو بکتی نہ بھائی، مرغی کی بھی بکتی ہے، بکتی نہیں بکتی؟ بیل کا سر کا دیکھو ہی، ہاں بیل کا سر۔ لیکن اس وقت میں بیل کا سر
حدیث میں یہی الفاظ ہے، رأس الثور، بیل کا سر اس کے برابر سونے کے بدلے میں بیچا جائے گا. بیل کا سر لینا بولے تو اس کے برابر کیا دینا؟ اتنا سونا دو، بیل کا سر ملے گا. اتنی تنگی کا زمانہ، اس زمانے میں اللہ تعالی مسلمانوں کا رزقہم رزق الملائکہ، فرشتوں کا رزق بنا دے گا. اب وہ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے پڑھتے رہیں گے. ان کو غذا ملتی رہے گی، کھانا جاتا رہے گا، قوت بڑھتی رہے گی. رزقہم رزق الملائکہ، تب یہ کھانا نہیں چلے گا، وہ کھانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماروں کے بارے میں کہا، بیماروں کو اصرار مت کرو، کھاؤ کھاؤ، بیٹا اور ایک بریڈ، بیٹا اور ایک بسکٹ، بیٹا اور ایک گلاس دودھ، بیٹا اور ایک گلاس کافی. اصرار کرتے رہتے نہیں، لو ذرا پی لو ذرا پی لو. حضور نے کہا بار 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 پلاؤ میں. کیوں؟ اللہ ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اصرار مت کرو، چھوڑو. حدیث کے الفاظ ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، اسی احساس کو اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے دعوت کی محنت. یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت، ایک بات اچھی طرح سمجھو، تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں. جیسے جماعتیں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں رجسٹرڈ، تبلیغی جماعت کوئی جماعتیں نہیں. تبلیغی جماعت ایک فکر ہے بس. تبلیغی جماعت ایک فکر ہے، ایک چیز، ایک فکر. وہ کیا فکر؟ ہر ایک اللہ کا بندہ بن جائے بس. لمبی چوڑی اس کی تعریف نہیں ہے، شارٹیسٹ جو سمجھ میں آئے، جیسا جس کی حقیقت ہے اور جس کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ کیا؟ ہر ایک اللہ کا بندہ بن جائے. نمبر 2، قبر کے 3 سوالات، حشر کے 5 سوالات کی تیاری کر لے. قبر کے کتنے سوالات؟ اور جانا تو سب کو ہے. نہیں بھائی ہمیں سب وہ دوسرا آئٹم والے کہاں جاؤ گے؟ دوسرے آئٹم کو تو جاتی ہیں کہاں؟ اللہ کے بندے اللہ سے ملنا نمبر 1 کے پورے جانا سو کہاں؟ خبر میں، اس کے 3 سوالات. نمبر 2، سب جا کر جڑنا ہے حشر کے میدان میں. نمبر 3، توحید، رسالت، آخرت، اسی کو تو کہتے ہیں. اس سے انکار کون کرتا ہے؟ نہیں ہمیں ذرا لگ مولانا کیا کہو تو نہیں، ہمیں ذرا آسمان میں بیچ میں لٹکا ڈال دی ہم نا. لٹکانے والی جماعت پہ ہے بھائی 2 ہی ہیں. یہاں تک کہ چاہے لوگ جلا دیں. جیسے کہا نا بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے، میں جب مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن نہ کرنا. جب قبر کے عذابات کے بارے میں اس نے سنا تو کہا مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا، مجھے جلا کر راکھ کر دینا اور میری راکھ کو لے جا کر سمندر میں گھلا دینا تاکہ میرا بدن کسی کو نہ ملے. اسی لیے میں مثال دے رہا ہوں، جسم ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک کی جسم، روح کو کبھی موت نہیں. روح، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں بھئی ان کا انتقال ہو گیا. کیا بولتی؟ انتقال ہو، کیا مطلب؟ ان کی روح جیسے عالم ارواح سے منتقل ہو کر عالم دنیا کو آئی، عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ کو چلی گئی، عالم برزخ سے منتقل ہو کر عالم حشر کو چلی جائے گی. تو روح انتقال ہوتی ہے، جسم مر جاتا ہے، جسم ختم. اور یہ جو محنت ہے، یہ محنت اس لیے پوری دنیا میں جو جسم کی محنت چل رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو تھوڑی سی فکر یہ بھی کر لو، وہ روح جو اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں عطا کیا، اور وہ روح جو ہم سے عنقریب آج نہیں تو کل ہر ایک کی پرواز ہو جائے گی، اور ہونے کے بعد کچھ نہیں ہم کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی والعمر العمر ينفذ والنعیم یزول
وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. اے میرے دوست، یہ رنگ رنگیلیوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جا. عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں زائل ہو جائیں گی. جب قبر پر سے کوئی جنازے کو اٹھا کر لے چلے تو یہ بھی سوچ کہ تیرا بھی جنازہ اسی طرح آئے گا. تو آئے گا ضرور، سب کا آئے گا. بڑے بڑے شہنشاہوں نے جاتے جاتے سکندر نے یوں کہا دونوں ہاتھ میرے باہر چھوڑ دیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے سکندر آیا تھا خالی ہاتھ، جا رہا ہے خالی ہاتھ. سکندر کے ساتھ وہی جا رہے ہیں جو اس نے کیا. خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ جائیں گے. شیخ سعدی نے کیا کہا؟ یاد کر تو اپنے اس زمانے کو، یاد کر، یاد کن در وقت زادنے تو. یاد کر جب تو پیدا ہوا، ہما گریاں ہما خندا و تو گریاں، ہم سب ہنس رہے تھے تو روتا ہوا آیا. ایسی زندگی گزار کر مر، ایسی زندگی گزار کر مر، ہما گریاں و تو خندا، ہم سب کے سب تیرے فراق پر روتے رہیں اور تو ہنستا ہوا اللہ کے پاس چلا جائے. کریں گے دوستو انشاءاللہ محنت، اسی کے لیے اجتماع، ہر ایک پر محنت، ہر ایک طبقہ والا، ہر ایک فرد، امت کے مردوں کے ہر طبقے پر، عورتوں کے ہر طبقے پر، جوانوں کے ہر طبقے پر، عمر رسیدہ کے ہر طبقے پر، سب پر محنت اس لیے کی جاتی ہے ہر ایک اللہ کا بندہ اپنی فکر، بس کسی کی فکر نہیں. ہم تو کہتے ہیں میں بھائی آپ ہی کی، میری ہی، من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. اسکیننگ دوسرے لینے کی ضرورت نہیں. اگر الگ بیٹھ کر اگر سوچیں میں کیا ہوں وہ اچھی طرح میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. اب میری قبر اور میری حشر کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. یہ جو قربانی کا تقاضا پیش کرتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو. کیوں نکالا؟ اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر پچھلی زندگی کا احساس پیدا ہو کر نادم بنے، اگلے زندگی کے لیے عزائم کرے. وہ ندامت اس کے لیے کم از کم 3 دن گزار کے دیکھو، کم از کم ذالک اضعف الایمان. وہ کتنے دن کہاں گزارنا؟ سو مسجد کے ماحول میں کہاں گزارنا ہے بھائی؟ 3 دن. 3 دن مسجد میں. مسجد میں معتکف جہنم سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ مسجد میں جہنم سے دور کیوں ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کے اندر پچھلی گناہوں کی ندامت، آگے کی زندگی کے عزائم وہ کرتا ہے، اور پھر سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ جہنم سے دور کر دیتی ہے. پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا، پھر عید کے بعد وہ پرانے حرکتیں کرنا، پھر ریورس چلا جاتا ہے، پھر فارورڈ، پھر ریورس. اسی احساس کے لیے اللہ کا راستہ. 3 دن مسجد میں، 4 ماہ مسجد میں، چلنا مسجد میں. اس کے لیے مستورات بھی 7 دن. مستورات کی ہمت پر مردوں کی ہمت بڑھتی ہے. مستورات میں 3 دن جا رہا ہوں، 2 آنسو بہاتے ہی ہو، نہیں چھوڑو میں جاتی نہیں، میں یہاں چھوڑتا. بہت محبت بڑھ جاتی ہے. سو وہ 3 سال چھوڑ کر رہتے نا تب کیا بھی احساس نہیں ہوتا، ایک بار بھی روتے نہیں. خوش سے بینک بیلنس دیکھ کو. دیگر اوقات میں 3 دن میں جا تو بولتی رونا شروع. مستورات کی قربانی، مردوں کا جذبہ، یہ دونوں جب جڑ جاتا ہے تو نسلیں قبول ہو جاتی ہیں. اس سے میرے عزیز بھائی سب نیت کریں گے انشاءاللہ. ہمت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو. 4 مہینے کے لیے اجتماع سے کون کون نکلیں گے بتاؤ انشاءاللہ. ہمت کر کے بتاؤ. جو اللہ کا بندہ جتنی بڑی ہمت کرے گا اللہ کو اتنی بڑی نصرت ملے گی. بتاؤ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبد المتین صاحب اللہ قبول فرمائے. عامر سہیل صاحب جی. اور بتاؤ دوستو بتاؤ. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو.